نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رابرٹ مرفی کہتے ہیں کہ مظاہروں اور احتجاج کے دوران ہم اچانک یہ بات بھول گئے ہیں کہ ملک کس خطرناک وبا سے دوچار تھا۔ کووڈ-19 کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ یہ تو ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اور آپ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ پیغام شکاگو کی میئر نے عوام سے اپنے معمول کے خطاب میں بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جاری کشیدگی کے باوجود مارچ سے عائد پابندیوں کو بھی نرم کرنے کا اعلان کیا۔ خطرہ ایک موجود حقیقت ہے اور یہ آنے والے وقت میں بھی ساتھ رہے گا۔ آپ کو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے آس پاس والوں، گھر والوں اور پیاروں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی، کیونکہ اس وقت وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہمیں پیچھے کی جانب دھکیل رہا ہے، بجائے اس پر قابو پانے کے جیسا کہ ہمیں امید تھی۔ اب یا تو اس کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یا اس میں کچھ اضافہ ہوگا، لیکن جو بھی ہو اس صورتحال سے ہمارا وبا کے خلاف کام بہت متاثر ہوگا۔ تشدد اور توڑ پھوڑ کے خطرے کے باعث ریاست الینوائے کے صحت عامہ کے محکمے نے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے مراکز کو بند کر دیا ہے۔ اس سے تشخیص میں تاخیر اور میڈیکل کمیونٹی کے وائرس کے پھیلاؤ پر نظر رکھنے کے کام میں خلل پڑے گا۔ اس سے یقیناً کمی آئے گی کیونکہ ہم زیادہ لوگوں کو چیک نہیں کر رہے، لوگ باہر نکلنے سے خوفزدہ ہیں اور کہیں نہیں جا رہے۔ شہر میں صورتحال کے پیش نظر وہ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ رش یونیورسٹی میں میڈیسن اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر مائیکل لن کہتے ہیں کہ جب احتجاجی اجتماعات ختم ہوں گے اور ٹیسٹ کی سہولت کھلے گی تو ٹیسٹنگ کی سطح کے مظاہروں سے پہلے کے لیول پر واپس آنے کا امکان ہے۔ تاہم یہ سمجھنا کہ ان ہنگاموں کے امریکہ میں وائرس کے پھیلاؤ پر کیا اثرات ہوئے شاید فوری طور پر ممکن نہ ہو۔ اگر کورونا کے کیسز بڑھے تو بھیڑ چھٹنے کے 1 یا 2 ہفتوں میں ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ علامات ظاہر ہونے میں اتنا ہی عرصہ لگتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر مائیکل لن کو امید کی ہلکی سی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید مظاہرین میں وائرس نہ پھیلے۔ باہر نکلنا گھر کے اندر ہونے سے ممکن ہے صحت کے لیے بہتر ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گھر میں ہوا کی آمد و رفت باہر جیسی نہیں ہوتی، لہٰذا باہر سورج کی حدت اور شعاعیں ممکن ہے وائرس کو مارنے کا سبب بنے، لیکن جہاں اس کے پھیلاؤ کا سوال ہے اس کی پیشگوئی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ مظاہرین کی ویڈیوز تو پھیل چکی ہیں، لیکن ماسک کا استعمال نظر نہیں آ رہا، جو کہ ہوا میں جراثیم کے پھیلاؤ کو محدود کر سکتا ہے۔ یہ اسی وقت فائدہ مند ہے جب چند لوگ ہی نہیں بلکہ سبھی ماسک پہنے۔ ایسے میں جب امریکہ میں وائرس کے شکار افراد کی تعداد 20 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، کچھ امریکنز صحت کا خطرہ مول لے کر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ تر افراد کی ترجیح کووڈ-19 کو شکست دینا ہے۔ کین فیراباغ کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔